مصطفیٰ صاحب دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، دوحہ ایگریمنٹ میں جناب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جناب کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا جاتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں آپ جہاں پہ بھی یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 118 افغان نیشنل جو ہے یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں 118 افغان نیشنل جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو پہنچا دیا گیا جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ سو دے ور انوالوڈ ان لائک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ ٹھیک ہے، بارڈر کسی بھی دنیا کا بارڈر جو ہے وہ 100% سیکیور نہیں ہوتا۔ میکسیکو کو بارڈر بھی دیکھ لیں آپ نے، ٹرمپ نے بڑی وہاں پہ جناب دیواری شاریں کھڑی کر دی، وہ بھی 100% سیکیور نہیں ہوا۔ یہاں پہ بھی ہم نے بھی فینسز لگائے، 100% سیکیور نہیں ہو سکتا۔ ہم نے چیک پوسٹیں بنائی، ٹھیک ہے، چیک پوسٹوں میں بھی مطلب ہر جگہ پہ آپ چیک پوسٹ نہیں بنا سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ سو اٹس اے پورس بارڈر، نمبر 1، اس میں انفلٹریشن ہوتی ہے، لیکن دا ریالٹی از اینڈ انفارچونیٹلی وہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر کے نکل جاتے ہیں وہاں پہ۔ ڈونٹ یو تھنک کہ دوحہ ایگریمنٹ ہو، نیکسٹ ڈور نیبر ہو، اس کو تھوڑی سی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پراکسی وارز کا حصہ بننے کے بجائے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ وہ دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں میں ٹول بنا ہوا ہے افغان۔ دیکھیں وہ ٹول کوئی نہیں بنے ہوئے، وہ ٹول بالکل نہیں، ایک سیکنڈ، ٹول بالکل وہ کوئی نہیں بنے ہوئے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے جس سوچ میں وہ پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ ہم ہر چیز ان کے ہینڈلرز کے اوپر پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے خود سنسیئر نہیں ہے۔ ابھی میری پچھلے ہفتے ایک سفارتکار سے ملاقات ہوئی جو اس حوالے سے کافی ویل انفارمڈ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں ہزاروں کے حساب سے دنیا بھر سے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ القاعدہ کے وہاں پر کیمپس کھل چکے ہیں، تقریباً 20 کے قریب وہاں پر القاعدہ کے کیمپس کھلے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ETMI اور چیچنز اور دنیا جہان کا انہوں نے ایک پیغام پوری دنیا میں جو افغان حکومت نے پھیلایا ہے وہ یہ ہے کہ آؤ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو یہ جو سارے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر وہ اکٹھے کر رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کی اب پرابلم نہیں رہی، یہ چائنا کی بھی پرابلم ہے، یہ رشیا کی بھی پرابلم ہے، یہ ایران کی بھی پرابلم ہے، اور یہ باقی ورلڈ دنیا کے جو یورپ کی بھی پرابلم ہے، امریکہ کی بھی پرابلم ہے۔ ابھی آج سے 4-5 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی، 4 ممالک نے اکٹھے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی، رشیا نے، چائنا نے، ایران نے اور پاکستان نے۔ باقی ساری فلاوری اس کی لینگویج تھی، لیکن اس کے اندر ایک شک نمبر 5 تھی، بڑے اہم اس کے اندر وہ شک تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سارے ٹیرر نیٹ ورکس ڈسمینٹل کرو۔ چائنیز ہو، رشینز ہو، سب اس چیز کے اوپر سیکھ پائے ہیں کہ یہ انہوں نے دوبارہ کیا سلسلہ شروع کر دیا دہشت گردوں کو اکٹھا کرنے کا۔ تو ہمیں اپنی جو پالیسی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری پالیسی ایک بہت طویل عرصے تک کنفیوژن کا بھی شکار رہی۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے کابل کا تو اس پورے ملک میں شادیانے بج رہے تھے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے ویلکم کیا۔ خواجہ آصف صاحب جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں وہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی شیکلز آف سلیوری توڑ دیے لوگوں نے، اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ لوگ فوسی نہیں کر رہے، اور اس وقت میں ان چند لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے پبلکلی وارن کیا کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اچھے نتائج پاکستان کے لیے نہیں سامنے آئیں گے، اور وہی ہوا۔ 3 دن کے بعد ہزاروں کے حساب سے جو TTP کے فائٹرز وہاں کی جیلوں میں قید تھے، وہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر نچھاور کی اور انہیں رہا کر دیا۔ اور آج یہ جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ 1,500 کے قریب جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، موسٹ آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں اس ساری صورتحال کے اندر 57,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس سال ہوئے۔ ہاں، اس کے اندر تو بلوچستان بھی انکلوڈڈ ہوگا اور پاکستان کے دیگر ایریاز بھی ہوں گے، لیکن دا پوائنٹ از کہ ہماری اپنی کنفیوزڈ پالیسی کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو ہمیں ایک تو کلیئرٹی کے ساتھ اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے ہوگا۔ میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ سوات کا جو آپریشن ہوا، یا وہ وقت تھا جو پاکستان میں کہ جس میں ایک بالکل کنسنسس تھا، جو ملٹری لیڈرشپ تھی اور جو پولیٹیکل کلاس تھی اس میں ان کے خلاف آپریشن کے حوالے سے۔ ابھی بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
کریڈیبلٹی کے لوگوں کے بہت سے اس ضمن میں سوالات ہیں. لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ دیکھیں سوات ہو, باجوڑ ہو, خیبر ہو, ہر جگہ امن پاسون کے نام سے وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, اور امن ان کو دینے کے لیے ہمیں انہیں کنونس کرنا پڑے گا, آن بورڈ مقامی آبادیوں کو لینا پڑے گا. تو آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے. ہمارے دونوں بارڈرز پہ اس وقت ایک طرف ہندوتوا بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف یہ جاہل لوگ جو اسلام کا نام استعمال کر کے اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں. ان دونوں خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کمپلشن کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول رکھیں. ہم ان کے حوالے سے, ان دونوں خطرات کے حوالے سے, کہ ہماری سوچ کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور سب ایک پیج پر ہو کر اس پر چلے, لوگوں کو اعتماد میں لے کر چلنے کی آگے ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وے فارورڈ ہے. باقی میرے ذہن میں تو بالکل کلیئرٹی ہے ان جیسے لوگوں کے حوالے سے کہ جس کسی کے اوپر بھی ہاتھ پر ہماری سیکیورٹی فورسز کا خون ہے, عام پاکستانیوں کا خون ہے, وہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہے. ان کو بالکل جہنم واصل کرنا چاہیے, ان کے خلاف سخت آپریشن کرنے چاہیے, اور یہ گڈ اور بیڈ کی جو ایک تفریق جو وہاں پر لوگوں کو اس حوالے سے کنسرنز ہیں, we should get out of it. اس بار اگر وہ اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر we will hit at the right spot, جہاں پہ ہم پہلے ہٹ نہیں کیا. let me put it this way. دیکھیں ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہو گیا, کیونکہ اب ان کے کیلکولس میں ایک اور چیز انہیں کنسیڈر کرنی پڑے گی, اور وہ ہے پاکستان سعودی پیکٹ. اٹس اے نیو ڈائمینشن. ٹھیک ہے, اور جو اس کی ڈیفنس پیکٹ کی جو ورڈنگ تھی کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا, یہ سیریس لینگویج ہے. تو اب ان کے کیلکولس میں ایک نئی ڈائمینشن ضرور ایڈ ہوگی, اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, اور زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن اگر ہم یہ پچھلے 8-10 سالوں کی اگر ہم ٹریجیکٹری کو سامنے رکھیں, تو جو پہلا ہمارا بالا کوٹ کے بعد جو جھڑپ ہوئی, جس میں ابھی نندن یہاں پر ہماری ایئر فورس نے اس وقت بھی بڑا کمال انہوں نے وہ سارا ایپیسوڈ تھا, اس کے بعد پھر یہ جو دوسرا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں انٹینسٹی اس دوسرے کی ذرا زیادہ تھی. تو خدا نہ کرے کہ اگر ابھی تیسرا ہوگا تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی, اور اس انٹینسٹی کو ہم تو ایبزارب کر سکتے ہیں. ایبزارب اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہمارے سٹیکس نہیں ہیں. انڈیا کے بہت بڑے سٹیکس ہیں, ان کی بڑی اکانومی ہے, ان کو زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. ایک ایگزامپل دیا جا سکتا ہے اس کا مصطفیٰ صاحب, کہ مشرف کے دور میں جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی دونوں فورسز کی, تو اس وقت جو تھا انڈیا کے اندر جو انویسٹر تھا بیٹھا ہوا, وہ انویسٹر جو تھا نا وہ شیکی ہو گیا تھا, وہ جٹری ہو گیا تھا, اور اس نے جناب وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس انڈیا کے اندر سے پل آؤٹ کرنے کے چکر میں پڑ گیا تھا. حالانکہ وہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی. اور اس بار اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیا, اگر سپوزڈلی, جو کہ میرے خیال میں بہت بڑا بلنڈر کرے گا وہ, تو اگر اس بار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بار تو جو انویسٹر بیٹھا ہے وہ تو بھاگ جائے گا وہاں سے. ایک اس میں ہمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنیز اور یو ایس کی اس وقت ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے. اب پورے ویسٹ کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ساری کی ساری مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم نے چائنا سے شفٹ کرنی ہے. چائنا سے شفٹ کرنے کے لیے سب سے جو پرائم کنٹینڈر تھا اس سچویشن سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے وہ انڈیا تھا.